بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مالک ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ اتنے ہی میں بنو سلمہ سے ایک آدمی، ایک سائل اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا فرمایا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا میرے اوپر کوئی حق باقی رہتا ہے جس کو میں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ادا کروں اور اس کی ادائیگی کی فکر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم، جی ہاں، بالکل، ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر، لائق اولاد پر، فرما بردار اولاد پر 5 حقوق واجب ہوتے ہیں۔ کتنے حقوق؟ 5 حقوق واجب ہوتے ہیں جو ایک لائق و فائق اولاد اپنے ماں باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلا حق آپ علیہ السلام نے فرمایا: الصلاة علیہما، الصلاة علیہما، کہ ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ کون سی دعا کرنا؟ ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ ایک لائق و فائق اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کے جوار میں جا چکے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، بندہ دعا کرے گا: اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق و مالک، میرے ماں باپ پر آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، میرے ماں باپ پر آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، جیسا کہ وہ میرے ساتھ رحمت کا، شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے۔ کب؟ جب میں چھوٹا تھا، میں کسی کام کا نہیں تھا، ہر قدم پر میں اپنے ماں باپ کا محتاج تھا، تو اس موقع پر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کیا۔ تو آج میرے ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کے جوار میں ہیں، لہذا آپ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے رحمت کا، شفقت کا معاملہ کریے جیسا کہ وہ میرے ساتھ بچپن میں کرتے تھے۔ سب سے پہلا حق کیا ہوا کہ ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرنا، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھلائی ہے: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسرا حق فرمایا: والاستغفار لہما، کہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھلائی ہے۔ کہاں سکھلائی ہے؟ قرآن مجید میں سکھلائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رب اغفر لی،
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے خالق و مالک، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے۔ ایک لائق و فائق اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت بھی کرتی ہے، دعائے مغفرت بھی کرتی ہے، اور دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید میں سکھلائی ہے۔ تیسرا حق دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمَا۔ ماں باپ جب اس دنیا میں زندہ تھے، ماں باپ جب اس دنیا میں زندہ تھے تو ان کا کسی سے کچھ لینا دینا رہا ہوگا، ماں کا اپنی سہیلیوں سے کچھ رہا ہوگا، باپ کا اپنے دوستوں سے، اپنے کاروباری دوستوں سے، اپنے معاشرے سوسائٹی والوں سے کسی بھی طرح کا کوئی لین دین کا معاملہ رہا ہوگا، آپ کے والد کا کسی کے ذمہ میں کچھ قرضہ ہوگا، یا آپ کے والد نے کسی کو کچھ دینے کا عہد اور وعدہ کیا ہوگا۔ تو ایک لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتی ہے، اس کو پورا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ باپ گیا تو وعدہ بھی گیا، ابا جانے آپ جانیے، نہیں۔ ایک لائق اولاد وہ یہ کہتی ہے آپ سے میرے ابا نے یہ معاملہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کو پورا کروں گا۔ یہ ایک لائق و فائق اولاد کا کردار ہوتا ہے۔ تیسرا حق ہو گیا۔ چوتھا حق فرمایا وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ وہ رشتے ناتے جو ماں باپ کی نسبت سے قائم ہیں۔ باپ کی نسبت سے چچا کا رشتہ ہے، چچی کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، پھوپھے کا رشتہ ہے، دادا کا رشتہ ہے، دادی کا رشتہ ہے، چچے زاد بھائی بہن ہے، پھوپھی زاد بھائی بہن ہے۔ ان کا رشتہ کس کی نسبت سے ہے؟ باپ کی نسبت سے ہے، اور ماں کی نسبت سے نانا نانی کا رشتہ، ماموں ممانی کا رشتہ، خالہ اور خالو کا رشتہ، خالہ زاد، ماموں زاد، اور یہ جتنے رشتے یہ سب کیا ماں کی نسبت سے۔ تو ایک لائق اولاد وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نسبت سے جو رشتے قائم ہیں ان کو نبھاتی ہے، اس کو توڑتی نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنے باپ کا اکرام کرتے تھے اور ان کی زندگی میں ان کے بھائیوں کا اکرام کرتے تھے، ان کی بہنوں کا اکرام کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھتے تھے، تو ماں باپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ ان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق برقرار رکھیے، بلکہ اس سے بھی مضبوط کر لیجئے۔ یہ ایک ماں باپ کا اپنے بچے پر کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ آخر میں فرمایا پانچواں حق وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا۔ باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، تو ان کے دوستوں کا اکرام کریں، عزت کا معاملہ کریں، احترام کا برتاؤ کریں۔ وہ جب آئیں تو ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، ان کو بیٹھائیے، ان کی خاطر و مدارات کیجئے، اور ان کا اسی طریقے سے اعزاز و اکرام کیجئے جس طرح سے آپ اپنے باپ کا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ چلی گئی دنیا سے، ان کی سہیلیاں ہیں، ظاہر سے بات ہے والدہ کی سہیلیاں تو والدہ کی عمر کی ہوں گی، تو آپ پردے کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، عزت احترام کا معاملہ کیجئے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ حتی الوسع، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہدیہ تحفہ کا بھی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کل 5 حقوق ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک لائق اولاد پر۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی اولاد نے، کسی لڑکے نے، کسی اولاد نے اگر اپنے ماں باپ کے جیتے جی ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا
ان کو پریشان کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی سے کام لیا، تو اگر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ ان 5 حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں، ماں باپ کے فرما برداروں میں اس کا شمار کریں گے، ماں باپ کے فرما برداروں میں اس کا شمار کریں گے۔ کل 5 حقوق ہیں، آخری مرتبہ میں گنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو یاد ہو جائے۔ سب سے پہلا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں رحمت کرنا، ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور ان کے عہد و پیمان کو، ان کے لین دین کو جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرنے کی، نبھانے کی کوشش کرنا، اور ماں باپ کی نسبت سے جو رشتے قائم ہیں ان کو نبھانا، ان کو توڑنا نہیں، ان کو نبھانا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور آخر میں 5واں ہے کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں، باپ کا دوست ہے، ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کا اکرام کرے آدمی، ان کے ساتھ جو ہو سکے اپنی قدرت، اپنی استطاعت کے مطابق لینا دینا کرے، تحفہ تحائف بھیجے، تاکہ ماں باپ کی روح کیا ہو، اس سے خوش ہو۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہر حال میں یہاں یا وہاں خوش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ جن کے زندہ ہیں، جیتے جی ان کے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کی اولاد کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔